اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تحویل قبلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے مسلمانوں کے ذہن تیار کرنے کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اور جنگ بدر پہ، جنگ احد پہ بعض منافقوں نے یا کافروں اور مشرکوں نے جو مرنے والوں کے بارے میں باتیں کہی تھیں ان کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم، اصابہ کا معنی ہے پہنچنا، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی بھی مصیبت، قالو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اذا جو ہے یہ وقت کا تعین کرتا ہے، اذا اصابتہم، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ اسی وقت ہے جب مصیبت پہنچے۔ مصیبت پہنچنے کے بعد جب ہفتہ یا مہینہ یا 4-6 مہینے گزر جائیں تو پھر وہ صبر نہیں رہتا۔ صبر وہی ہے جیسے ہی صدمہ پہنچے اسی وقت انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی جزا فضا کی بات کر رہی تھی اپنے کسی مرنے والے پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبر کرو، تمہارے لیے ثواب ہے۔ اس عورت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بعد میں اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ کہنے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ بھاگی بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جب صدمہ پہنچے تو انسان خاموش ہو جائے۔ جب صدمہ پہنچے اس وقت انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اس وقت انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یا اس وقت الحمدللہ یہ کلمات زبان سے ادا کرے، تو وہ ہے صبر۔ اور جب وقت گزر جائے انسان اپنی جزا فضا کر کے یا اپنی بڑاس دل کی نکال کے یا باتیں کر کے پھر کہے جی اچھا اب میں صبر کرتا ہوں، تو وہ صبر نہیں ہے۔ اذا اصابتہم، جیسے ہی مصیبت آئی ویسے ہی انا للہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی اللہ ہم سے اپنی نعمت واپس لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کوئی اللہ کا ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس طرح کا صبر جو انسان عین صدمے کے موقع پہ جس کا اظہار کرتا ہے یا جس پہ عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں علیہم صلوات، ان کے اوپر نعمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ صلوات کا معنی جو ہے یہ مختلف معنوں میں اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا اور معنی ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہو اور معنی ہے، بندوں کے لیے استعمال ہو اور معنی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی صلوات بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب یہ ساری صلوات ایک طرح کی نہیں ہے، اللہ کی صلوات بھیجنا، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، ان کے کام میں برکت دے، ان سے محبت فرما۔ اسی طرح جب یہ فرشتوں کے لیے ہے تو وہ بھی ان معنوں میں ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اہل ایمان کے لیے بھی اسی معنی میں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ
کہ یا اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، ان کا نام بلند فرما، ان کا نام روشن فرما. یہ سارے معنی جو ہیں یہ صلات کے ہیں. جب بندہ اہل ایمان صلات کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہے اللہ سے دعا کرنا، اور جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا رحمتیں نازل فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، برکتیں نازل فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پہ جو صبر کرتے ہیں، برحمتن، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ. رحمت کا لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت میں شامل فرمائے. رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے کسی کے ساتھ نرم معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، کسی کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا. جب ہم اللہ سے دعا کسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پہ رحمت فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کے ساتھ حساب کتاب میں نرم معاملہ فرمانا، اس سے درگزر فرمانا. یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان لینا، آسان معاملہ فرمانا ہمارے ساتھ. یہ ہے مفہوم رحمت کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم معاملہ فرمائے اور شفقت فرمائے، محبت فرمائے اپنے بندوں سے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرم معاملہ کرتے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتم و حریرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں نیک لوگوں کو جنت اور حریر کی نعمتیں عطا فرمائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کے آ جانے پہ جزا فضا نہیں کرتے، اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتے، اللہ کی بے ادبی اور گستاخی والا کلمہ زبان سے نہیں نکالتے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہیں ہدایت یافتہ لوگ، یہی سیدھے راستے پہ ہیں. آگے پھر چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کے بارے میں احکام نازل فرمائے تھے کہ قبلہ تمہارا بدل دیا گیا ہے، اب اسی حوالے سے بیت اللہ شریف میں ایک اور جو غلط کام ہوتا تھا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک غلط فہمی دور فرما دی. ایام جاہلیت میں صفا پہ اصاف کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پہ نائلہ کا بت رکھا ہوا تھا، اور کفار اور مشرکین ساج کرتے تھے ان دونوں پہاڑوں کی، جبکہ بت بھی موجود رہتے تھے وہاں. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو عمرہ وغیرہ کرنے کا، بت تو ہٹا دیے گئے. جب فتح مکہ ہوا جتنے بھی بت تھے بیت اللہ شریف میں وہ سارے ہٹا دیے گئے، لیکن مسلمانوں کی دلوں میں ایک طرح سے ہچکچاہٹ تھی، ایک کراہت تھی کہ ان پہاڑوں کے اوپر تو بت پڑے ہوئے تھے اور مشرک جو ہیں وہ انہی کا طواف کرتے تھے. ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کیا واقعی اب بھی اس کا طواف کرنا نیکی کی بات ہے، یا یہ ان لوگوں کی ایک اپنی بنائی ہوئی رسم تھی کہ بتوں کا طواف کرتے تھے. یہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہچکچاہٹ سی اور ایک یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اب ہم ان کا طواف کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیت اللہ شریف کے متعلق ہی یہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ غلط فہمی بھی مسلمانوں کی دور فرما دی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ، ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، شعائر کا واحد ہے شعیرہ، اور شعیرہ کا معنی ہے نشان یا علامت. ہر وہ چیز جو اللہ کے نام سے منسوب ہو
اور اس کے ساتھ کوئی اطاعت اللہ کی فرما برداری وابستہ کر دی جائے، وہ شعائر میں سے ہے۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نام سے منسوب کر دیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب اس بیت اللہ کے حوالے سے اللہ کی اطاعت کا حکم یہ دیا گیا کہ اس کی طرف اپنا سمت کر کے، اپنا رخ کر کے تم نماز ادا کرو، لہذا وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور چونکہ صفا اور مروہ پہ بھی ایک عبادت کی جاتی ہے، لہذا ان کو بھی اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی اطاعت کے دو نشان ہیں۔ آگے فرمایا کہ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے گھر کا، بیت سے مراد بیت اللہ شریف، حرم، اور حج کا معنی ہے قصد کرنا، معنی اس کا قصد کرنا ہے، لیکن ویسے اصطلاح میں وہاں جا کے پورے حج کے مناسک ادا کرنا یہ مراد ہے۔ جو آدمی گھر کا قصد کرے یا حج کے ارادے سے جائے، اوے تمارا، یا عمرے کے ارادے سے جائے، عمرہ کا معنی بھی زیارت کرنا ہے، یا عمرے کی ارادے سے بیت اللہ شریف جائے، فلا جناح علیہ، لا جناح، نہیں ہے اس پہ کوئی گناہ، لا جناح، ویسے جناح کسے کہتے ہیں؟ وَاغْفِرْ لَهُمَا جناح الذل، والدین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور وَإِنْ جَانَحَ لِلسَّلْمِ، اگر کافر لوگ جو ہیں وہ صلح کے لیے جھک جائیں، جانحہ کا معنی جھک جانا، ایک طرف جھک جانا، نیکی سے ہٹ کے دوسری طرف جھک جانا، دوسری طرف مائل ہو جانا، مراد یہ ہے کہ کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ فلا جناح، نہیں ہے گناہ، علیہ، اس پہ، ان، یہ کہ یطوفا، وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، یعنی جو آدمی حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئے تو اس کے لیے ان دونوں کا طواف کرنے میں، ان دونوں کے گرد چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جو غلط فہمی تھی مسلمانوں کے ذہن میں کہ چونکہ یہ اصاف اور نائلہ کے بت رکھے تھے یہاں، اور اس کا اب طواف کرنا جو ہے، ساج کرنی اس کی، کہیں گناہ نہ ہو، وہ غلط فہمی اللہ نے دور فرما دی، فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ابراہیمی میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ جو بت رکھے ہوئے تھے وہ گناہ کی بات تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ صاف فرما دیے، ان کو نکلوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تطوع، مطوع کسے کہتے ہیں؟ رضاکار کو، جو اپنی مرضی سے نیکی کا کام کرنے والا ہو، بغیر کسی آرڈر کے یا بغیر کسی حکم کے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرنا، یہ تطوع کہلاتا ہے۔ صلاۃ التطوع کون سی ہے؟ نوافل، نوافل جو ہیں خاص طور پہ رات کی تہجد کی نماز کو صلاۃ التطوع کہا جاتا ہے، یعنی اپنی رضا اور رغبت سے پڑھی جانے والی نماز، جس کا حکم تو نہیں ہے لیکن انسان اپنی خوشی سے، نیکی کے جذبے سے، اپنی مرضی سے کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی نیکی کرے گا اپنی رضا سے، اپنی رغبت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن، قدر کرنے والا ہے، علیم، نیتوں سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں کراہت ہے وہ اب ختم ہو جانی چاہیے، پوری رغبت کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ اس کام کو کرو، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے جب ایک بات کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کام جائز ہے، پھر اس کام کے بارے میں کراہت دل میں رکھنا یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ جب ایک بات ثابت ہو جائے، مثال کے طور پہ سفر میں اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، اب جو آدمی کراہت محسوس کرے
نہیں جی نہیں کیا کرنا ہے، اچھا ہے رکھ ہی لیتے ہیں. اجازت تو دونوں طرح سے ہے، لیکن روزہ چھوڑتے ہوئے دل میں کراہت نہیں آنی چاہیے. اسی طرح کوئی بھی اور معاملہ ہو جو ثابت ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے، تو پھر اس میں دل میں کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس کو رضا اور رغبت سے ادا کرنا چاہیے.